Assalamu alaikum. I'm Asif Amjad, and today I will discuss about the consumer equilibrium important MCQs. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ویڈیوز میں نے کنزیومر ایکویلیبریم کی تمام تھیوریز کو بریفلی ڈسکس کیا ہے، تو آج میں اس میں سے جو ایکسپیکٹڈ MCQs ہیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ پہلا کوشچن ہے ہو از نون ایز فادر آف ماڈرن اکنامکس، جدید اکنامکس کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈم اسمتھ، یہ آپشن بی ایڈم اسمتھ ہے۔ ریگنر فریچ یہ ایسا اکانومسٹ ہے جس کو فرسٹ نوبل پرائز ملا تھا اکنامکس میں 1969 میں، اور اس نے اکنامکس مائکرو اور میکرو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا تھا، اور مارشل ایک نیو کلاسیکل اکانومسٹ ہے۔ دوسرا کوشچن ہے ہو واز دی فرسٹ پرسن ہو گاٹ نوبل پرائز ان اکنامکس؟ تو میں نے بتایا کہ ریگنر فریش از دا فرسٹ پرسن who got Nobel Prize in Economics in 1969 میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا۔ Who wrote the book Wealth of Nation؟ تو Wealth of Nation آپ کو پتا ہے ایڈم اسمتھ نے لکھی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے 2 بکس لکھی ہیں۔ پہلی بک تھی The Theory of Moral Sentiment، یہ 1759 میں لکھی ہے۔ The Wealth of Nation 1776 میں لکھی ہے۔ فورتھ کوشچن ہے ویلتھ آف نیشن واز پبلشڈ ان 1776، یہ سی آپشن صحیح ہے۔ ففتھ ہے وچ از یا آر دی ڈٹرمیننٹ آف ڈیمانڈ؟ اب آپ کو پتا ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈپینڈز اپون پرائز، انکم، ٹیسٹ اینڈ کنزیومر، یہ تینوں آپشن صحیح ہیں، تو اس لیے ڈی آپشن از یور رائٹ آپشن۔ 6 ہے پرائس آف دا گڈ از فکس ان مارکیٹ بائی، تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں فورسز مل کے پرائس کو فکس کرتی ہیں، تو لہٰذا سی آپشن از رائٹ آپشن۔ کوشچن 7 ہے دا ریزنس فار دی ڈاؤنورڈ سلوپنگ آف دی ڈیمانڈ کرو، تو کس وجہ سے جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ نیگیٹولی سلوپ ہوتی ہے؟ دی لا آف ڈیمنشنگ مارجن یوٹیلٹی، اس وجہ سے، سبسٹیوشن افیکٹ، انکم افیکٹ، یہ تینوں وجہ سے آپ کی یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ نیگیٹولی سلوپڈ ہوتی ہے، لہذا ڈی آپشن از رائٹ آپشن۔ کوشچن نمبر 8 ہے ان کیس آف چینج ان ڈیمانڈ، جب ڈیمانڈ میں چینجنگ آ جائے، سپوز یہ ڈیمانڈ ہے، اس میں اگر چینجنگ آئے تو آپ کی یہ کرو اوپر یا نیچے شفٹ ہو جائے گی، یعنی نو نیو ڈیمانڈ کرو از ڈاؤن، یہ رانگ ہے۔ نیو ڈیمانڈ کرو از ڈاؤن، اٹس رائٹ، بی آپشن از رائٹ۔ 9 ہے if an increase in the price of one good leads to an increase in the quantity demand of other good، تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایک چیز کی پرائس تبدیل ہونے سے دوسری چیز کی ڈیمانڈ تبدیل ہو جائے تو اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ گڈ بولتے ہیں۔ کمپلیمنٹری گڈز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نیسیسری ہوتی ہیں، فار ایگزامپل پیٹرول کے لیے کار، دیز آر دا کمپلیمنٹری گڈ۔ نارمل گڈز جو عام گڈز ہوتی ہیں۔ 10 ہے وچ ون از ناٹ کریکٹلی میچڈ؟ اب گفن گڈز کیا ہوتی ہیں؟ ریلیٹیولی چیپر گڈ۔ اب لکھا ہوا ہے سپیریئر اور ہائی کوالٹی گڈز، اٹس رانگ، گفن گڈز آر دا ریلیٹیولی چیپر گڈ، یہ رانگ آپشن ہے۔ دوسرا جی سبسٹیوٹ گڈز، ٹی اینڈ کافی، ٹھیک ہے، یہ اگر ٹی کی پرائس کم ہو جائے تو کوانٹٹی ڈیمانڈ آف کافی ول انکریز، اٹس رائٹ آپشن بی۔ کمپلیمنٹری گڈز کار اور پیٹرول، یہ بھی رائٹ آپشن ہے۔ ویبلنٹ گڈز پریسٹیج گڈز ہوتی ہیں، یعنی قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، تو لہٰذا اے آپشن از یور ناٹ کریکٹ میچ، گفن گڈز ریلیٹیولی چیپر گڈز ہوتی ہیں۔ 11 ہے ڈیمانڈ کرو سلوپس اپورڈ ان کیس آف، اپورڈ عام ہم نے تو پڑھا ہے کہ ڈیمانڈ کرو یہ ہوتا ہے نیگیٹولی سلوپ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اپورڈ کب ہوتا ہے، یہ کیس ڈیمانڈ کرو کا کب ہوتا ہے؟ یہ ویبلن گڈز یعنی پریسٹیج گڈز، ٹھیک ہے، گفن گڈز یعنی جب پرائس ڈاؤن کر دیتے ہیں تو ہم گفن گڈ کا کم یوز کرتے ہیں،
इट्स आल्सो पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्नॉब अपील, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ऑप्शंस, यानी डी ऑप्शन इज योर राइट। यानी वेबलन गुड्स के लिए भी आपका डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, गिफन गुड के लिए भी और स्नॉब गुड्स के लिए भी। 12 है विच वन इज नॉट द रीजन फॉर द चेंज इन डिमांड। आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांड हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, प्राइस हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो ये आपकी डिमांड कर्व है जो कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ द चेंज इन डिमांड, किस वजह से डिमांड में चेंज नहीं होती। चेंज होने का मतलब ये है कि आपकी डिमांड कब शिफ्ट होती है, तो ये आपकी प्राइस इफेक्ट है। प्राइस में ये ऑन द डिमांड कब चेंजिंग होती है, यानी कंज्यूमर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करता है, तो इस वजह से प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि दूसरे जो फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इसकी वजह से भी आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो जाती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर बढ़ जाए तो फिर भी आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाए तो आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स प्राइस इज डायरेक्ट है। अगर क्वांटिटी प्राइस किसी चीज की ज्यादा हो जाए तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स नहीं है, इनवर्स डिमांड के केस में होता है। फोर्थ है द सप्लाई कर्व स्लोप्स, तो अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोप है, ये अपवर्ड टू द राइट, यानी ये इस तरह का स्लोप होता है अपवर्ड। 14 है व्हाट आर द फॉलोइंग रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, कि अपवर्ड स्लोप क्यों होता है। एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी हर एडिशनल यूनिट आपको कम से कम प्रोडक्टिविटी देता है, तो दूसरा है कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लिहाजा सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। 16 है फैक्टर्स दैट डिटरमिन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। तो प्राइस ऑफ, ठीक है, ये भी करती है, न्यू टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिस्कवरीज, चेंज इन आउटपुट, ये सारे फैक्टर्स करते हैं, लिहाजा एफ इज योर राइट ऑप्शंस। 17 है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज टेक्स प्लेस, किस वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज जब हुआ, ये है, तो ये कैसे होगा, न्यू सप्लाई कर्व आपकी हो जाएगी, सेम सप्लाई कर्व पे नहीं चेंज होगा बल्कि आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी। 18 है चेंज इन सप्लाई टेक्स प्लेस, सप्लाई क्या होता है, नई कर्व्स बन जाती है, ये भी वही क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर लें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किए थे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें तो वो भी एल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट है। द रिस्पॉन्सिवनेस या परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज योर ए इज राइट ऑप्शन। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंज, तो क्या होता है, ये 0 to इन्फिनिटी होती है, 0 to इन्फिनिटी। ये देखें, सपोज यहां पे हमने क्यू ले ली है, यहां पे हमने पी ले ली है, ये आपकी डिमांड कर्व है। यहां पे सपोज 0 है और यहां पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान आपकी लाइज करेगी। आगे जी, इफ द प्राइस ऑफ आ गुड फॉल्स, यानी अगर किसी चीज की प्राइस फॉल कर जाए, द टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू कह लें आप, टोटल रेवेन्यू ऑफ कंज्यूमर ऑन द गुड राइज, तो कौन सी गुड्स हैं जिनकी प्राइस फॉल करने से ओवरऑल फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो ये आपकी लग्जरी गुड्स होती हैं, यानी जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो उनको लग्जरी गुड्स कहते हैं। अब अगर उनकी थोड़ी सी प्राइस को आप डाउन करें तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट ज्यादा होता है। आगे 23 है
دی پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ بٹوین ٹو ڈسٹنکٹ پوائنٹ، یعنی دو یہ پوائنٹس ہیں، ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ، ان کے درمیان جو الاسٹیسٹی ہے تو وہ آپ کو پتا آرک الاسٹیسٹی ہوگی، یعنی آرک الاسٹیسٹی دو پوائنٹس کے درمیان جو الاسٹیسٹی کو میئر کرتے ہیں اس کو ہم آرک الاسٹیسٹی بولتے ہیں۔ 24 ہے جیومیٹرک میتھڈ از یوز ٹو فائنڈ، کس لیے یوز ہوتا ہے؟ آرک الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو میئر کرنے کے لیے ہم جیومیٹرک میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ 25 ہے دی پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیو ٹو پرسنٹیج چینج ان انکم، اگر انکم کی وجہ سے کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینجنگ آتی ہے تو اس کو انکم الاسٹیسٹی کہتے ہیں، اگر پرائس کی وجہ سے چینج آتی ہے تو اس کو پرائس الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ 26 ہے a quantity measures of the effect of quantity demand of good X due to change in the price of other good Y، یعنی ایک کی چیز ایک کی پرائس تبدیل ہونے سے دوسری کی کوانٹٹی پہ جو فرق پڑتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کراس پرائس الاسٹیسٹی۔ وچ ون آف از ناٹ کریکٹلی میچ، یہ ہے پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ، یہ 0 ٹھیک ہے، اس کا پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ یہ رانگ ہے، یہ آپ کا رانگ ہے، اٹس انفینٹی آئے گا یہاں پہ۔ اور 30 ہے دی کنسپٹ آف الاسٹیسٹی واز ڈیولپڈ، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کی یا پرائس کی بات کر لیں تو الفریڈ مارشل نے یہ دونوں کنسپٹ ڈیولپ کیے تھے۔ 31 ہے دا ریسپونسونیس اور پرسنٹیج چینج آف کوانٹٹی سپلائی آف کموڈٹی ٹو 1% چینج ان پرائس، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اے آپشن ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ دا کوفیشنٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی، یہ بھی 0 ٹو انفینٹی ہوگا، یعنی ڈیمانڈ کی طرح ہی ہوگا سسٹم اس کا۔ 33 ہے اینی اسٹریٹ لائن سپلائی کرو پاسنگ تھرو دا اوریجن، یہ سپوز یہ اگر اوریجن سے پاس ہو رہی ہے تو اکول ٹو 1 ہوگا، یہ اے آپشن ہے، یعنی اس کے الاسٹیسٹی 1 ہوگی۔ 34 ہے دی elasticity of supply relates to a situation where the two prices and quantity situations are far from each other is known as. The elasticity of supply relates to a situation where two prices and quantity situation are far، یعنی ایک دوسرے سے دور دور ہوں، far آ گیا تو کیا اس کو بولیں گے؟ یہ سپوز یہ دیکھیں یہ الاسٹیسٹی ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ، دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں تو اس کو ہم بولیں گے آرک الاسٹیسٹی آف سپلائی۔ 36 ہے یوٹیلٹی آف ایوری ایڈیشنل یونٹ از کالڈ، تو ہر ایڈیشنل یونٹ جو آپ کو یوٹیلٹی دیتا ہے اس کو ہم مارجن یوٹیلٹی بولتے ہیں، تو جب بھی ایڈیشنل کی بات آ جائے تو آپ نے مارجنل کا ورڈ یوز کرنا ہے۔ 37 ہے مارجن یوٹیلٹی آف این از اکول ٹو، تو ٹوٹل یوٹیلٹی این مائنس ٹوٹل یوٹیلٹی آف دا پریویس یونٹ، تو بی آپشن از یور رائٹ، یعنی کرنٹ یوٹیلٹی کو لاسٹ یوٹیلٹی سے اگر سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کی مارجن یوٹیلٹی حاصل ہوتی ہے۔ 38 ہے وین ٹوٹل یوٹیلٹی میکسیمم ہو جائے تو مارجن یوٹیلٹی آپ کی 0 ہوگی، یعنی جب ٹوٹل یوٹیلٹی میکسیمم ہے تو ہر ایڈیشنل یونٹ آپ کو 0 آپ کو جو یوٹیلٹی دے گا۔ دا کارڈینل اسکول پاسولیٹس دیٹ یوٹیلٹی، کارڈینل اسکول کے مطابق یہ تھا کہ ہم یوٹیلٹی کو میئر کر سکتے ہیں، لہذا اے آپشن از یور رائٹ آپشن۔ دی لا آف اکوی مارجن یوٹیلٹی، اکوی مارجن یوٹیلٹی کون سا لا؟ گوسن کا۔ فرسٹ لا تو ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی ہے، سیکنڈ لا آپ کا اکوی مارجن یوٹیلٹی ہے، تو آپشن بی از رائٹ آپشن۔ گوسنس، جوونز، والرس اینڈ مارشل آر نون ایز، یہ سارے جو اکانومسٹ ہیں یہ کارڈینل اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ The ordinary school postulates that utility is
ناٹ میئریبل. دا آرڈینل اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ کہ ہم یوٹیلٹی کو میئر نہیں کر سکتے بلکہ اس کو رینکنگ کر لیتے ہیں. 43 ہے پریٹو, ڈبلیو ای جانسن, ای ای سلٹسکی, جے آر ہیکس اینڈ ایلن آر دا مین اکانومسٹ ریلیٹڈ ٹو آرڈینل اسکول. یہ آرڈینل اسکول آف تھاٹ کے اکانومسٹ ہیں. 44 ہے ایز دا کنزیومر کنزیوم مور آف کموڈٹی, یعنی ایک کنزیومر کسی کموڈٹی کو زیادہ یوز کرے. دا یوٹیلٹی آف ایوری ایڈیشنل یونٹ, ہر ایڈیشنل یونٹ جو اس کا کنزیوم کیا اس کی یوٹیلٹی کنزیوم ڈیمینشز, یعنی کم سے کم ہوتی چلی جائے. تو یہ گوسنس کا فرسٹ لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی. 45 ہے دا کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ از بیسڈ آن ریشنلٹی, یہ بھی اس کی پراپرٹی ہے. کانسٹنٹ مارجن یوٹیلٹی آف منی اٹس آلسو پراپرٹی. ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی اٹس آلسو پراپرٹی. تو ڈی آپشن از یور رائٹ آپشن. 46 ہے واٹ آر ٹرو فار انڈیفرنس کرو. تو انڈیفرنس کرو کے لیے کیا ٹرو ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ انڈیفرنس کرو یہ ہے کہ ایسی کرو جس پر کنزیومر کے ویریس سیٹسفیکشن پوائنٹ اور سارے ایکول سیٹسفیکشن دے رہے ہوں. پہلا جی انڈیفرنس کرو سلوپ ڈاؤن ورڈ ٹو دی رائٹ, یہ ڈاؤن ورڈ رائٹ کی طرف ہے, اٹس رائٹ آپشن. دوسرا ہے انڈیفرنس کرو آر کنویکس ٹو ریجن, یہ جھکی ہوئی ہے اس لیے یہ کنویکس ٹو ریجن بھی ہے. سی ہے ہائر انڈیفرنس کرو ریپرزینٹ اے ہائر لیول آف سیٹسفیکشن, یہ بھی آپ کی آپشن صحیح ہے. تو ڈی از یور رائٹ آپشن. 47 ہے دا کنویکسٹی آف انڈیفرنس کرو از, کنویکسٹی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو ڈیمینشنگ مارجن ریٹ آف سبسٹیوشن. اے آپشن از یور رائٹ آپشن. 47 ہے دا سلوپ آف انڈیفرنس کرو از نون ایز مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن. اس کو ہم سلوپ آف انڈیفرنس کرو کو ہم مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن بھی کہتے ہیں. 49 ہے دا انڈیفرنس کرو انالیسس دا کنزیومر ول بی ان ایکویلیبریم وین, جہاں پر کنزیومر اس جگہ پہ ایکویلیبریم ہوگا جہاں پہ بجٹ لائن اور انڈیفرنس کرو آپس میں انٹرسیکٹ کر دیں تو وہاں پہ کنزیومر ایکویلیبریم ہوں گے. پہلا آپشن ہے a given budget line must be tangent to an indifference curve, یہ جو بجٹ لائن ہے وہ انڈیفرنس کرو کے ٹینجنٹ ہے, اٹس رائٹ. دوسرا ہے the indifference curve must be convex to origin at the point of tangency, یعنی یہ اوریجن کی طرف وہاں پہ ہو, کنویکس ہو, تو یہ بھی صحیح ہے. تو سی آپشن از یور رائٹ آپشن. 50 question number 50, the ease with which one good can be substitute for the other good, یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ہم سبسٹیوٹ کر لیتے ہیں. یعنی سپوز یہ ہے نا, یہاں سے یہاں تک ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے سبسٹیوشن افیکٹ. A change in price of good X brings about a change in quantity demand of its ceteris paribus. This change in the quantity demand is called, یعنی ایکس کی پرائس چینج ہونے کی وجہ سے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ بھی چینج ہو جائے تو اس کو ہم بولیں گے پرائس افیکٹ. دا انکریز ان کوانٹٹی باٹ ایز دی پرائس آف کموڈٹی فالز, یعنی کوانٹٹی جب ہم اس چیز کی پرائس فال کرتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ ہم بڑھا دیتے ہیں. آفٹر ایڈجسٹنگ انکم ایز ٹو کیپ دا ریئل پرائس, یعنی یہ کیس دیکھیں, سپوز یہ بجٹ لائن تھی, یہ شفٹ ہوگی دوبارہ, پھر یہ جو کمپنسیٹنگ لائن ہے تو یہ بات بیسیکلی یہاں تک کر رہا ہے. دا ریئل پرچیزنگ پاور آف دی کنزیومر دا سیم بفور از نون ایز, یعنی پہلے دوبارہ اسی پہ ہی آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سبسٹیوشن افیکٹ. یعنی یہاں پہ جو وہ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ جو چوز کر رہا تھا یہ سبسٹیوشن افیکٹ ہے. 53 ہے a change in the price of good will bring about a change in the real income. اگر کنزیومر کی پرائس چینج ہونے کی وجہ سے ریئل انکم تبدیل ہو جائے, which in turns bring about a change in quantity, تو اس وجہ سے جو کوانٹٹی ڈیمانڈ میں فرق پڑتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انکم افیکٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دو اپروچز پڑھی تھی, سلٹسکی اینڈ ہکسین.
تو اس میں پڑھا تھا کہ پرائس افیکٹ از دی کمبینیشن آف دا انکم افیکٹ اینڈ سبسٹیوشن افیکٹ. تو لاسٹ میری ویڈیو میں تفصیل سے میں نے بتایا ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے گا. 54 ہے پرائس افیکٹ از اکول ٹو. پرائس افیکٹ کیا ہے جی؟ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, انکم افیکٹ اینڈ سبسٹیوشن افیکٹ. سی از یور رائٹ آپشن. ریویلڈ پریفرنس تھیوری کس نے ڈیولپ کی تھی؟ پال سملسن. سمپل کوشچن. ریویلڈ پریفرنس تھیوری از بیسڈ آن. تو آپ کو پتا ہے کہ ریویلڈ پریفرنس کے مطابق یہ ہے کہ ایک بجٹ لائن پہ مختلف کمبینیشن جو ہوتے ہیں وہ ایک کنزیومر ایک کمبینیشن کو ریویلڈ پریفر کر لیتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے بنڈل ہیں وہ سارے اس کے لیے انفیریئر بنڈل ہیں. تو اس لیے یہ اسٹرانگ آرڈر پریفرنس ہوگی, یعنی وہ ایک ہی بنڈل کو چوز کرتا ہے. تو بی از رائٹ آپشن. انڈیفرنس کرو انالیسس از بیسڈ آن. انڈیفرنس کرو یہ ہوتی ہے اس میں آپ کنزیومر کوئی بھی بنڈل چوز کر سکتا ہے, اس لیے یہ ویک آرڈر پریفرنس ہے. اے آپشن از رائٹ. تھینک یو.